ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب دوستوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ وہ تڑپ کر مڑی، نیلے سمندر جیسے نینوں میں ڈر ہلکورے لینے لگا۔ تمہاری یہ سنہری رنگت بہت دلکش ہے، آنکھوں سے سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اس کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی، اس کے دل کا حال عیاں کر گئی تھی۔ اب میرا ہاتھ چھوڑ دیں سرکار۔ کلائی کو چھڑوانے میں سرگرداں وہ اپنی سانولی سی بازو سرخ کروا چکی تھی۔ ضبط کی سرخی رخساروں پر نمایاں تھی، آنکھوں سے موتیوں کا سیلاب امڈ آیا۔ جب سے تمہیں شادی میں دیکھا تھا ایک بار، اس سنہری رنگت کے چہرے کو چھو لینے کی خواہش من میں آ بسی تھی۔ اسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہی یہاں آیا تھا۔ اس کے دمکتے ہوئے گال کو چھونے کے لیے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ شرم نہیں آتی؟ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہماری شادی کو اور آپ یہ سب کرنے لگے۔ پیچھے سے سوہا کی آواز آئی۔ اس نے فوراً مقابل کا حصار توڑا۔ آئی ایم سوری سوہا، بس غلطی سے۔ سائم نے ماں سے دور ہوتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ سوہا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ کیا نظر آیا تمہیں اس کام والی کالی کلوٹی ماسی میں؟ تمہاری چوائس پر، وہ نخوت سے بولی۔ تمہارا سٹینڈرڈ اتنا گرا ہے؟ وہ کم عمر سانولی رنگت والی کام کرنے والی کو سرتاپا تنفر زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دھاری۔ سوہا میری بات تو سنو۔ سائم نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے غصے سے پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چلو اچھا ہوا کباب میں ہڈی نکل گئی۔ وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر خباثت سے بولا اور ماں کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ ماں نے ڈر سے فوراً اپنی آنکھیں میچ لیں۔ تم بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کرنا، میں فوراً وہیں آ جاؤں گا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ ماں نے ڈر سے فوراً اپنی آنکھیں میچ لیں۔ تم بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کرنا، میں فوراً وہیں آ جاؤں گا۔ اس کی وہی سحر انگیز آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ ماں نے اسے یاد کیا۔ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ وہ اسے اپنے بالکل قریب دیکھ کر دھمکی آمیز انداز میں بولی، تم مجھے منع کر رہے ہو؟ مجھے؟ اس کی کلائی کھینچ کر بولا، پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس بار وہ اس کے تیور دیکھ منت سماجت پر اتر آئی۔ سائم بغیر رکے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں وہیں رہیں ورنہ میں انہیں بلا لوں گی۔ ماں نے پل پل اپنی طرف بڑھتے قدموں کو دیکھتے ہوئے کمزور لہجے میں دھمکی دی۔ او تو بلاؤ، جس بھی تورم خان کو بلانا ہے بلاؤ۔ غضبناک اور چپتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ مسلسل اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ دور رہیں مجھ سے۔ نہیں آتی، وہ مکار ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ کوئی اسے گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ وہاں کوئی ایسا تھا جو سائم کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کسی نے اسے انجانی اندیکھی فولادی گرفت میں دبوچ کر دیوار سے لگا دیا۔ وہ گردن بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ کسی نے اسے دیوار کے ساتھ لگے اتنا اوپر اٹھا دیا کہ اس کے پاؤں ہوا میں معلق ہو گئے۔ زمین سے کئی فٹ اونچے اور حیرت انگیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ کی گٹی گٹی آواز بھی حلق سے برآمد نہیں ہو پا رہی تھی۔ ماں جو اسے بچنے کے لیے تیزی سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، بکلاہٹ میں دوسری طرف بھاگی تھی، جہاں سائم کا ہاتھ لگنے سے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑے پاؤں میں چبھنے پر کرا کر نیچے گری۔ شماس جس نے سائم کو اپنے ہاتھ میں قابو کر رکھا تھا، ماں کے درد سے کراہنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے خون آلود پاؤں کو دیکھ کر سائم کو چھوڑے فوراً اس کی طرف گیا۔ سائم اپنی گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانسنے لگا۔ سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی، تنفس بری طرح بگڑ چکا تھا۔ وہ وہیں گر گیا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ آئیں گھر چلیں ملیکا، ماں کو اس کی آواز بہت قریب سے سنائی دی۔ شماس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ماں کو ایسا لگا کہ اس نے اپنا ہاتھ جیسے کسی دہکتے ہوئے کولے پر رکھ دیا۔ شماس کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ ماں کے ہاتھ سے نکال دیا، جو اسے سہارا دے کر اٹھانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ماں لڑکھڑاتے ہوئے آہستگی سے چلنے لگی۔ وہ اب حویلی سے باہر نکل گئے تھے، چلتے چلتے فصلوں کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تھے۔ بہت شکریہ، ماں نے دھیمی آواز میں کہا، یہ میرا فرض تھا۔ آپ سامنے آئیں پلیز، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ جیسا آپ کا حکم ملیکا۔ وہ اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ ہر بار کی طرح اسے سامنے دیکھ ماں کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ تھا ہی اتنا وجیح کہ اسے دیکھتے آنکھوں میں دیپ جل اٹھتے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ اسے نگاہوں میں بھر کر بولی۔ پوچھیں ملیکا، آپ کون ہیں؟ میں جنزاد ہوں،
شماس بن زبان نے نتیجے کی پرواہ کیے بنا اسے حرف بہ حرف سچائی سے روشناس کرایا۔ ماں اسے یک ٹک دیکھتی رہی، یہاں تک کہ شماس بن زبان کا جسم اپنا خد و خال بدلتے ہوئے سلگنے لگا۔ اس کے حشے کے مطابق ماں کی نظروں میں نہ ڈر تھا نہ خوف، بلکہ محبت ہلکورے لے رہی تھی۔ کیا واقعی صرف میرے ہیں، میرے لیے یہاں آئے ہیں؟ جی ملکہ، میں صدیوں سے آپ ہی کا تھا، اب میرے لیے اور میں آپ کے لیے، بلکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اس کے جواب پر ماں بلا اختیار اس کی طرف بڑھی۔ ملکہ وہیں رک جائیں، میرے قریب مت آئیے گا۔ شماس بن زبان نے 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے اسے خود تک آنے سے روک دیا تھا۔ آپ نے تو کہا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تو مجھے خود کے قریب آنے سے کیوں روکتے ہیں؟ میں اس بات کا یقین کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سچ میں ہیں اور صرف میرے ہیں۔ میں آپ کو اپنے پورے ہوش و حواس میں چھو کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ آیا کہ یہ میرا وہم ہے یا حقیقت؟ وہ ہمیشہ اس سے بات کرنے کے بعد یقینی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا رہتی اور خود سے الجھتے رہتی کہ وہ سب سچ ہے یا اس کی بنائی ہوئی اپنی ہی کوئی خیالی دنیا۔ آج وہ اس کو محسوس کیے سارا سچ جان لینے کی متمنی تھی۔ دن رات یہ سوچ اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ شماس بن زمان نے قرب سے اس کا زرد پڑتا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں حقیقت ہوں، یہ آپ کا دل جانتا ہے، مجھے چھونے سے آپ کو تکلیف ہوگی، میرا لمس، میرا احساس آپ کا جسم سہ نہیں پائے گا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ ملکہ، میں آگ ہوں اور یہ آگ آپ کو جلا کر بسم کر دے گی۔ وہ بے بسی سے بولا۔ جب ہمارا قریب آنا ممکن نہیں تھا تو کیوں مجھے اس خاردار راہ کا مسافر بنایا؟ وہ اپنے اندر بڑی تلخیاں اس پہ انڈیل گئی۔ جب بھی آپ میرے پاس آتے ہیں آپ کی خوشبو مجھے آپ کے آنے کی خبر کر دیتی ہے۔ کیسے اپنی سانسوں سے جدا کروں اس مہک کو؟ میں آگ ہوں، میں صرف جلنا جانتا ہوں۔ میرا لمس، میرا قرب آپ کو خاکستر کر دے گا۔ یہ ممکن نہیں، ضد نہ کیجیے۔ ملکہ اسے ساری حدودوں کا یود بلائے اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ بے خود سا ہو رہا تھا۔ من مندر میں پناہ سوئے ہوئے جذبات کے سمندر میں اس کی خود سے پیش قدمی پر تلاطم برپا ہونے لگا۔ نہیں ملکہ، ماں اس کی التجا پر رک گئی۔ اپنی جلد بازی اور بے خودی کا عمل سمجھ میں آنے پر شرمندگی سے اس کے چہرے پر گلال بکھرا۔ جبھی بات بدلنے کو بولی، آپ کو پتہ ہے شماس، میں بچپن سے کبھی بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتی۔ حالانکہ میں اپنے حقیقی والدین سے بچھڑ چکی ہوں، نہ جانے وہ کہاں ہوں گے۔ سب نے ہمیشہ میرے رنگ کو لے کر مجھے حقیر جانا، مجھے کمتر محسوس کروایا، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے پروردگار سے صدقے دل سے کسی کی پرخلوص بنا غرض کی محبت پانے کی دعا کی تھی، چاہے جانے کی منتیں مانی تھی۔ ساری دنیا مجھے دھتکار دے مگر کوئی ایک تو اس دنیا میں ایسا ہو جو مجھے چاہے۔ وہ اپنے دل کے نخاع خانوں میں چھپی ہوئی باتیں اسے بتاتے ہوئے نہ جانے کب چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ خدا نے میری سن لی۔ آپ کی صورت میں مجھے لگتا ہے جیسے میری روح آپ کو صدیوں سے جانتی ہے۔ میرا یہ دل آپ کے نام پر دھڑک اٹھتا ہے۔ ماں کے اظہار محبت پہ شماس بن زماد کا دل سرشار ہوا۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگا۔ بلا محب کے لیے اس سے بڑھ کر خوبصورت لمحہ اور کیا ہوگا جو محبوب اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہو۔ ملکہ، بے شک آپ نے ان 18 سالوں سے اپنی محبت کی تمنا کی ہوگی، مگر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ ماں نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا جہاں بسم کر دینے والے شعلے بڑک رہے تھے۔ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں جنون تھا۔ لیکن اب میری کئی صدیوں کی اجازت ہے، دن رات خدا سے آپ کا ساتھ مانگا ہے۔ ماں نے شماس بن زماد کے جواب پر بے خود ہوتے ہوئے اس کے شانے پر سر رکھا۔ تمام آدم زاد ہم جن زادوں کا نام سن کر ہی خوف کھاتے ہیں۔ یہ عجب ہے جو ہم سے ڈرتی ہیں، بلکہ ہماری قربت کی طلبگار بن بیٹھی ہیں۔ اس نے سوچا، شماس سنے نا شماس۔ شماس نے گردن ترچھی کی، اس پہ نگاہیں جمائی جو اس کے بے حد قریب اس کے شانے سے لگی ہوئی تھی۔ جی سنائے ملکہ، میں جلنا چاہتی ہوں۔ ماں نے اس کے سرخ ہوئے انگارے جیسے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ماں کی خواہش سن کر شماس کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا۔ دونوں کے دلوں میں لگی آگ کسی طور نہ بجھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لگتا تھا اب یہ آگ دونوں میں سے کسی ایک کو جلائے بغیر کسی صورت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ شماس نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے نرمی سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دونوں جیسے کسی پرفضو طلسماتی لمحے کے زیر اثر تھے۔ شماس کی گرفت میں جاتے ہی جیسے اسے ہوش آیا، ایک اجنبی نامحرم مرد کی قربت نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سارے گوٹھ میں بدنامی ہوگی۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، اس کا جسم تو جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی 1 انچ اپنی جگہ سے نہ ہل سکی، جبکہ شماس بن زماد بس چپ چاپ اسے خود میں سموئے کھڑا تھا۔ بہت جلد ہم محرم میں بدل جائیں گے، پھر یہ دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ بنے گی ہماری محرم۔ شماس بن زبان نے اس کے کانوں میں جیسے سحر پھونکا۔
اماں سائیں آپ شاپنگ کر لیجئے، میں بھی اپنا کام نمٹا لوں، جب آپ فری ہو جائیں تو مجھے کال کر لیجئے گا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ شہرام نے صبرینہ بیگم سے کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کال کر لوں گی۔ شہرام نے ان کے نکلتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ صبرینہ بیگم شہر میں موجود ایک بڑے مال میں شاپنگ کر رہی تھی۔ سائم کیا ہوا آپ کو؟ سوہا نے جب کافی دیر تک سائم کو نہ دیکھا تو واپس بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، جہاں سائم بے ہوش پڑا دکھائی دیا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش دلاتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر بے سود، غلامو، او غلامو۔ اس نے ملازم کو بلند آواز سے بلایا۔ جی بی بی جی۔ وہ مؤدب انداز میں آ کر اس کے پاس کھڑا ہوا۔ غلامو، سائم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں سہارا دے کر ارحام کے کلینک تک لے چلو، جلدی، اس نے تفکر بڑے انداز میں کہا۔ پھر وہ دونوں سائم کو سہارا دیے گاڑی میں بیٹھے اور کلینک چلے گئے۔ ارحام دیکھو انہیں یہ کیا ہوا ہے؟ سوہا بے چینی سے ڈرتے ہوئے ارحام کے پاس آ کر بولی۔ آپ بیٹھ جائیں سوہا، آپ ہی میں دیکھتا ہوں۔ انہیں ان کا گلا دبایا گیا ہے اور وہ بھی بہت برے طریقے سے، ان کا تنفس بحال نہیں پوری طرح سے۔ انہیں شہر لے جانا ہوگا، وہاں کچھ ٹیسٹ ہونے کے بعد پتہ چلے گا اصل وجہ۔ پھر ارحام تم انہیں میرے ساتھ لے کر چلو۔ ٹھیک ہے میں کلینک بند کر دیتا ہوں، تو چلتے ہیں۔ وہ سائم اور سوہا کے ساتھ شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں جانے کے لیے نکل گیا۔ قریباً دن شام میں ڈلنے والا تھا جب صبرینہ بیگم شاپنگ سے فارغ ہوئی تو انہوں نے شہرام کو کال ملائی۔ آ جاؤ شہرام، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اسی مارکیٹ کے اینڈ میں آ جاؤ، مجھے بس 10 منٹ کا وقت دیں، میں راستے میں ہوں۔ اس نے تیزی سے کہتے ہوئے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا، مگر سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار بائک کو دیکھ کر اس نے موڑ کاٹنے کی کوشش کی جو ناکام رہی، اور دوسری گاڑی سے ایک جاندار ٹکر کے نتیجے میں گاڑی کا توازن بگڑ گیا۔ اس کی گاڑی بے قابو ہوئی، دوسری گاڑیوں میں لگی اور اس کا دایاں بازو گاڑی کے سائیڈ شیشے سے بری طرح متاثر ہوا۔ اب اس کا سر جو شیشے سے باہر لڑک چکا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا بیچ سڑک میں بے یار و مددگار پڑا تھا۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں نے یہ آخری منظر دیکھا تھا کہ کچھ لوگ اس کی طرف بھاگ کر آئے تھے۔ کانوں میں باندھ باندھ کے لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، مگر سب آوازیں آپس میں گڈمڈ ہو گئیں۔ صبرینہ بیگم وہیں مال کے باہر کھڑی نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ان کے موبائل پر آتی ہوئی کال نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ شہرام کے موبائل سے لاسٹ کال صبرینہ بیگم کو کی گئی تھی، اس لیے شہرام کے موبائل سے ایک راہگیر جس نے سارا معاملہ ہینڈل کیا تھا اور شہرام کو سب لوگوں کے ساتھ مل کر ہاسپٹل پہنچایا تھا، اس نے لاسٹ ڈائل نمبر پہ کال کی، صبرینہ بیگم کو اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر دے دی۔ صبرینہ بیگم کیب لے کر فوراً اس آدمی کے بتائے ہوئے ہاسپٹل میں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے حویلی کے نمبر پر کال ملائی۔ دلنشین جو لاؤنج میں سوہا کو دیکھنے کی غرض سے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی فوراً لپک کر کال ریسیو کی، مگر آگے سے جو خبر سننے کو ملی اس کو جان نکالنے کے مترادف تھی۔ دادا سائیں، وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا جلال الدین کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا؟ کیوں کر سر پہ اٹھا رکھا ہے؟ وہ اس کی اونچی آواز سن کر غصے میں بولے۔ دادا سائیں، اماں سائیں کا فون آیا ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ شاہو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ پھولی ہوئی سانسوں سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی۔ اس کی حالت شہرام کے بارے میں سن کر یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں خون لہو نہیں۔ جلال الدین نے یہ خبر سنی تو ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میں بھی نکلتا ہوں شہر کی طرف۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگے۔ دادا سائیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، شاہو کو دیکھنے، دلنشین نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، انہوں نے بنا پلٹے ہوئے جواب دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ دلنشین فجر اور ازلان جو باہر صحن میں موجود تھے پھولوں کی کیاری کے پاس، انہوں نے دادا سائیں اور دلنشین کو تیزی سے باہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بابی، شاہو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی اور چادر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں بھی جاؤں گا۔ ازلان کو کچھ بھی سمجھ نہ آئی مگر اس نے جانے کی رٹ لگا دی۔ اسے اندر لے جاؤ، جلال الدین نے فجر کو دیکھ کر کہا۔ فجر نے ان کی بات پر تائیدی انداز میں ساری لایا اور ازلان کو بازو سے پکڑ کر پیار سے سمجھاتے بجھاتے اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے۔ جنونی کیفیت میں وہ فجر سے اپنا آپ چھڑوا چکا تھا اور اب کیاری میں لگے سارے پودوں کو کھینچ کر جڑ سے اکھاڑ رہا تھا۔ اس نے چند منٹوں میں وہاں موجود ایک کے بعد ایک چیز کو تباہ کر دیا تھا۔ وہاں موجود کرسیوں اور میز کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہا تھا اور فجر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے اسے روکے۔ ازلان جی، فجر اس کی اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر متوحش ہو چکی تھی مگر خود کو سنبھالتی گھبرا کر اس کی طرف بڑھی۔ اس وقت وہ جس حالت میں تھا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ فجر کے پیر میں کانٹے چبھ رہے تھے جو پھولوں کے ساتھ ٹوٹ کر زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔
مگر وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کر رہی تھی۔ جلال الدین نے اس کی پشت سے لگتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ ان کی جانب پلٹا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر فجر کو پہلی دفعہ بہت ڈر لگا۔ غصے سے بڑی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، بکھرے بال اور پسینے سے بھیگا چہرہ جس پر دنیا بھر کی سختی تھی۔ اس نے دلنشیں کے ہاتھ اٹھا کر اسے دھکا دیا اور اپنا سر مشتعل ہو کر دیوار سے مارنے لگا۔ اگر اس کی بات نہ سنی گئی تو وہ کچھ بھی کر ڈالے گا۔ نہیں اذلان جی، رک جائیں پلیز۔ فجر بے بسی سے روتے ہوئے اس کا بازو پکڑے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے جلال الدین۔ اور دلنشیں جو شہر نکلنے والے تھے اذلان کی ضد کو دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گئے۔ بھابی کیسے اکیلی سنبھالیں گی بھائی کو؟ دلنشیں نے کہا۔ چلو ان دونوں کو بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے کہا اور حماد اور واجد کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اب وہ چاروں بھی شہر کے راستے پر گامزن ہوئے تھے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ فجر نے پوچھا۔ اذلان اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ فجر نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ پلیز اذلان، ایسا مت کریں، خود کو مزید تکلیف مت پہنچائیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کو چوٹ لگتی ہے تو مجھے بھی درد ہوتا ہے، اور آپ ہی نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی گڑیا کو روتے نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسے اتنے قریب سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور اذلان خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کا سختی سے بینچے لب دھیرے سے کھلے تھے، اس کا چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور فجر کے کندھے پر گر گیا۔ سارے راستے وہ فجر کے شانے پر سر رکھے ہوئے سوئے رہا۔ ان تینوں نے شکر ادا کیا کہ اذلان پرسکون ہو گیا ہے۔ دیکھیے، ہم نے ان کا تفصیلی چیک اپ کیا ہے۔ ان کے گلے کی ایسی رگیں ڈیمیج ہو گئی ہیں جن کا تعلق قوت گویا یعنی آواز سے ہے۔ بہت مشکل ہے کہ اب یہ بول سکے، ڈاکٹر نے اپنے ماہر پیشہ ورانہ انداز میں کہا، مگر ڈاکٹر اس جدید دور میں اس کا علاج ناممکن نہیں۔ ارحام نے کہا، یقیناً کچھ بھی ممکن نہیں، مگر ان کا ایک آپریٹ کیا جائے گا، پھر شاید کچھ ہو جائے۔ کتنے فیصد چانسز ہے؟ ارحام نے اسپیشلسٹ سے پوچھا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈاکٹر گہری سانس لیتے ہوئے بولے۔ سوہا پر امید نظروں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکل آئے۔ آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ بہت جلد سائم بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، ارحام نے تسلی بخش انداز میں کہا۔ سوہا نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سب ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی ڈاکٹر باہر آئے، سب ایک ساتھ ان کی طرف لپکے۔ دیکھیے پلیز، حوصلہ رکھیے، ڈاکٹر نے ان کے پریشان چہروں کو دیکھ کر تسلی آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا۔ پیشنٹ کی طبیعت اب ٹھیک ہے، ان کا دایاں بازو فریکچر ہو گیا ہے، سر اور جسم پر خراشیں آئی ہیں، وہ بھی جلدی مندمل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سب کی جان میں جان آئی۔ ان کی قبض سے رکے ہوئے سانس بحال ہو گئے۔ ابھی پیشنٹ دوائیوں کے زیر اثر ہے، کچھ دیر بعد ہوش آئے گا۔ جیسے ہی شہرام کو وارڈ میں منتقل کیا، سب باری باری اس سے ملنے کے لیے اندر گئے۔